السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔
اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور العمل تھا کہ جب اس کا نزول ہوا تو ان لوگوں میں جو کائنات کی تمام قوموں سے گرے ہوئے لوگ تھے، عقل و شعور کے لحاظ سے، فہم و فراست کے لحاظ سے، دوسرے دنیاوی نظریات کے لحاظ سے، انہیں انسانی زندگی کا شعور تک نہیں تھا۔ لیکن جب ان لوگوں کا تعلق اس قرآن سے پیدا ہوا تو ایسا انقلاب آیا کہ اس انقلاب کی نظیر اور مثال نہ قرآن کے آنے سے پہلے ہے اور نہ آج تک۔ وہ لوگ جنہیں زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، اس قرآن سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد وہ ساری کائنات کے لوگوں کے امام بن گئے۔ وہ جو قرآن کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، ان کا زندہ رہنا ان کو گوارا نہیں، اس سب کچھ کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا تعلق قرآن سے پیدا کر لیا، محمد رسول اللہ کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اس تختہ عرض پہ ایسی کوئی دوسری قوم نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اس قرآن سے ابتدا میں وابستہ ہوئے، جوں اس سے دوری ہوتی چلی گئی، اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے بھی دوری ہوتی گئی۔ آج جس قوم نے ساری کائنات کی قوموں کو جینے کا سلیقہ دیا تھا، انسانیت کی پہچان کروائی تھی، ساری قوموں کے مقابلہ میں انتہائی کم درجہ اور ذلت و نکبت کا شکار ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اولی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ وہ نظریہ حیات جس نے انسان کو زمین کی نکبتوں سے اٹھا کے آسمان کی رفتوں تک پہنچایا، اسے ہم نے پس پوش ڈال دیا۔ وہ علم، وہ فکر، وہ سوچ، وہ سمجھ جو قرآن نے دی تھی، وہ نظریہ حیات جس سے تعلق پیدا کر کے عرب کے بدو ساری کائنات کے امام بنے، اس کو ہم نے پس پوش ڈالا ہوا۔ وہ نظریہ حیات آج مسلمان کا نہیں، وہ سوچ، وہ ایمان، وہ فکر، وہ خیالات جو کبھی مومن کے ہوا کرتے تھے، مسلمان کے ہوا کرتے تھے، آج نہیں ہے۔ تہی دامن ہے ہم اس ایمان سے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری شناخت ایمان کے سبب دی تھی۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس انسان کو مومن کہتے ہیں، ایماندار کہتے ہیں، جو انسان قرآن کی رہنمائی کے مقابلہ میں تمام کائنات کی رہنمائیوں کو پس پوش ڈال دیتے ہیں۔
ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ کی توحید سے یوں وابستہ ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا خیال ان کے وہم و گمان پہ نہیں گزرتا۔ فرمایا ایمان لانے والوں کی ایمان کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ جو توحید کے پرستار نہیں، توحید کے علمبردار نہیں، خواہ وہ اپنے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، اللہ سے توحید کے رشتے کو چھوڑ کے ان سے تعلق کا وہ اظہار نہیں کرتے۔ واضح طور پہ قرآن نے اس بات کو کہا ہے، لیکن آج ہم اس ایمان سے خالی ہیں جو ایمان اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کی طرف جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کچھ سوال کرو صحابہ کی موجودگی میں۔ جبریل آئے، اللہ کے نبی سے سوال کیے، سارے سوالوں کو چھوڑیں، آج اپنے موضوع کے سوال کی بات کرتے ہیں۔ مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اور جبریل کے آنے کا انداز کیا ہے؟ صحابہ نہیں پہچانتے اسے، انسانی شکل میں آئے، سیاہ رنگ کے بال، سفید براق کپڑے پہنے ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے قرب و جوار میں بھی رہنے والا نہیں نظر آتا، اور مسافر بھی نظر نہیں آتا، کوئی گرد نہیں پڑی ہوئی اس پہ، بال نہیں بکھرے ہوئے، کپڑوں پہ سفر کا کوئی نشان نہیں، لیکن وہ ہم میں سے نہیں، ہم لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملاتا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھتا ہے، جس طرح شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ کس کو ایمان کہتے ہیں؟ اور کن چیزوں کو اپنا کے آدمی مومن بن سکتا ہے، ایماندار بن سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی یکتائی اور توحید پہ ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھے، اور جی اٹھنے والے دن پہ ایمان رکھے، تقدیر پہ تمہارا ایمان ہو، اس کی برائی اور اچھائی پہ۔ یہ ایمان ہے۔ صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ پریشان ہے کہ کون ہے سوال کرنے والا، سوال بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی چاہتا ہے، اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ مختلف سوالات کر کے آنے والا چلا گیا، صحابہ خاموش ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ یہ آنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی نہیں، ہمیں تو اس کی پہچان نہیں، ہم میں سے یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یعنی اس میں ان کے سوالات وہ ہیں جن سوالات میں دین پایا جاتا ہے، اسلام پایا جاتا ہے۔
اگر ان چیزوں سے ہٹ کے آدمی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل و اکمل نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے دین سمجھانے کے بعد اپنے صحابہ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اصل پتہ چلے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی حیثیت کیا ہے، اور کس طرح انسان اس سے وابستہ ہو کے مومن بن سکتا ہے اور کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ ایمان کا باغی بنتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جبریل نے پوچھا ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کی رہنمائی مختلف اوقات میں مختلف وقت میں اور مختلف مجلسوں میں تحاری کرتا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص کر متوجہ رہا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں احساس تھا، علم تھا کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہی نکلتا ہے جو آسمان سے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک موقع آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سوالات کی بچھاڑ کر دی لوگوں نے، اللہ کے نبی غصے میں آئے، ان کی رہنمائی کی اور کہا جب تک ممبر رسول پہ کھڑا ہوں جو سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ویسے ہی سوال کرتے رہتے ہو، اتنے زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ رحمت کل کائنات نے بھی، انس کہتے ہیں کہ ہم منتظر رہتے تھے کہ کوئی دیہاتیوں میں سے دیہاتی آئے اور ہو وہ عقل مند، وہ رسول اللہ سے سوال کرے تاکہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ صحابہ تشریف فرما ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغامبر، آپ کا ایلچی ہم تک پہنچا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نام شازمہ، ہاں۔ کہنے لگا آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ زمین پہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے۔ اس میں سب کچھ پیدا کس نے کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے۔ کہنے لگا جس نے آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی ہے، پہاڑ پیدا کیے ہیں، میں اس رب کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ ارشاد فرمایا نعم، ہاں مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں آپ کا ایلچی کہتا ہے، پیغامبر کہتا ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹوں میں ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ 5 نمازوں کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا آپ کا ایلچی کہتا ہے کہ سال میں تمہاری رقم پہ، مال و زر پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کو اسی اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں یہ حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ نعم۔ آپ کے ایلچی نے کہا ہے کہ تم پہ 1 مہینہ کے روزے فرض ہیں۔ اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ واقعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کہا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ کہنے لگا آپ کا ایلچی کہتا ہے کہ سال میں 1 بار تم پہ حج فرض ہے، اگر زیادہ راہ ہے تو کیا یہی بات ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔
ارشاد فرمایا ہاں. کہنے لگا والذی باسک بالحق لا ازید علیہن ولا انقص منہن. اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں ان چیزوں پہ ساری زندگی عمل پیرا رہوں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. منہ موڑ کے چلا گیا. ارشاد فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنہ. اگر اس نے سچ کہا ہے تو اس کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. یعنی ایمان کی علامت، ایمان کی بنیاد جس پہ عمل پیرا ہو کہ انسان مومن بن سکتا ہے، جن پہ عمل کر کے انسان جنت کا وارث بن سکتا ہے، اپنے ایمان پہ کردار کی مہر اگر ان 4 چیزوں پہ ایمان کا اظہار کر کے عمل کرتا ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخلن الجنہ، یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص مومن کہلوانا چاہتا ہے، جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ ان پہ عمل نہیں کرتا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہی ہے. اور ارشاد فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہے، کلمہ پڑھ کے نہیں بیٹھ جاتا، سارے جہان کی برائیاں، سارے جہان کی غلط کاریاں، سارے جہان کی خطا کاریاں، سارے جہان کی گناہ گاریاں، اور کہتا ہے کلمہ پڑھ لیا یہ کلمہ میرے لیے کافی ہے. فرمایا نہیں، کلمہ کے ساتھ ان اعمال کا ارتکاب تیرے ایمان پہ مہر لگاتا ہے. اور اگر ایمان ایسا ہی ہے تو محمد کریم نے اپنی زبان سے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے. ایک شخص آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، یہ بھی گنوار ہے، دیہاتی ہے، اور صحابہ خاص ان لوگوں کے منتظر رہا کرتے تھے. آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیں. عمل تو ہوں کہ میں اس عمل کو اپناؤں، وہ عمل کروں. دخلت الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی ان لوگوں کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. آج جس طرح مسلمانوں کے سامنے آخرت کی کوئی حیثیت نہیں، ان لوگوں کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جو آتا سوال کرتا، اللہ کے نبی سے درخواست کرتا اللہ کے نبی ہماری زندگی کا کون سا عمل اللہ کو محبوب و مقبول ہے کہ جس پہ عمل پیرا ہو، کہ جس کو اپنا کے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل سکتے. صحابہ کا سوال یہی ہوا تھا. کبھی کسی صحابی نے مال و زر کے متعلق سوال نہیں کیا. اللہ کے نبی کوئی نسخہ کیمیا بتا دیں کہ دولت اکٹھی کر لیں، مال و زر اکٹھا کر لیں، دنیا کی چودراہٹ حاصل کر لیں. نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب ان کو حکومت دی جاتی، عہدہ دیا جاتا، تو وہ کہتے یہ عہدہ نہیں لینا، اس لیے کہ اپنا حساب دینا ہے، عہدہ لے کے باقی لوگوں کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے. ہم سے سوچیں جدا تھی ان کی. امین تو ہوں دخلت الجنہ، ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس پہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ. ساری کائنات میں، ساری کائنات کا تخلیق کار، ساری کائنات کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے،
جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے چاہنے اور کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اقرار کرو وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی توحید کی گواہی، محمد کی رسالت کی گواہی مانو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو۔ بس ارشاد فرمایا ہاں، کہنے لگا میرے آقا اللہ کی قسم جو آپ نے کہہ دیا ہے ساری زندگی یہی کرتا رہوں گا۔ اٹھ کے سلام کی اور چلتا بنا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنت دیکھنا چاہتا تو اس انسان کو دیکھ لو۔ ایمان کی بنیاد، جنت کا سبب ایک رب کی توحید، ایک کائنات کے آقا کی اطاعت، اس کے بعد وہ اعمال جن اعمال کے کرنے کی ترغیب اللہ نے دلائی ہے اور جس کی رہنمائی محمد رسول اللہ نے کی ہے۔ جو شخص ان اعمال کو کر لیتا ہے اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت پیش آتی نہیں۔ ایک آقا کی مانے، کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں کہ جس انسان کی بات محمد رسول اللہ کے ساتھ ماننے کی ضرورت ہے ان کو مانو۔ اعمال وہ کہو جو محمد رسول اللہ کی ارشاد فرمایا تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جنت اس بات سے ملتی ہے، ایمان کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے۔ ایمان وہ فائدہ دیتا ہے جس ایمان میں انسان کے ہاتھ میں توحید کا عالم ہے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا۔ تیسری چیز کی ضرورت نہیں یہاں۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور فرمائیں، ایمان کیا ہے اور کس ایمان کے بغیر خلاصی نہیں۔ اور وہ ایمان جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے، اس ایمان پہ عمل پیرا ہو کے جنت کے لیے راہ کس طرح آسان ہو جاتا ہے۔ امرتو ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں کے خلاف قتال کرنے کا۔ ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک وہ لوگ گواہی دینا شروع کر دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کر لیں، غور فرمائیں الفاظ پہ نبی کائنات محمد رسول اللہ، جب وہ یہ کر لیں تو ارشاد فرمایا انہوں نے مجھ سے اپنا خون بھی بچا لیا، اپنا مال و زر بھی بچا لیا، سوائے اس مال کے جس کے خرچ کرنے کا اللہ حکم دیتے۔ یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید اور رسالت کی بنیاد اگر تمہارے دل میں ہے تو تمہارا ایمان کامل و اکمل ہے، اگر تمہارے پلے توحید نہیں تو اللہ کے ہاں تم محبوب و مقبول نہیں۔ اور صرف توحید کو لے کے بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ اعمال کرنے ضروری ہیں جن اعمال کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا اور محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو جو کرتا ہے
میرے ہاتھ سے اس کا سب کچھ محفوظ رہ جاتا ہے۔ کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا مقصود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا رہنمائی تھی؟ اور کس طرح انسان اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ ایک بات حتمی اور یقینی ہے، جس انسان کی توحید قائم نہیں، وہ دائم نہیں اس پہ مضبوط، اس انسان کے لیے جنت کا حاصل کرنا بہت مشکل نہیں بلکہ بنتا ہی نہیں۔ اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا ہے، اللہ کی توحید کو قبول کرنا ہے، ایسے ہی ایمان کامل کے ساتھ ان اعمال پہ عمل پیرا ہونا ہے جو کامیابی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے پاس دین لے کے آیا ہوں، اس دین سے تعلق تمہاری کامیابی کی علامت ہے، اس کو حفظ جاں بناؤ۔ جب تک تم اس کو اپنی حفظ جاں نہیں بناؤ گے تمہارے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک کے لیے اللہ نے دعا کرنا منع کر دیا ہے۔ مسلم کتاب تو یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری و بعدہ مسلم، ایمان تمام مسلمانوں کا، اہل فہم و فراست کا، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کی، اور بخاری کے بعد مسلم کی کتاب ہے۔ اس مسلم کی کتاب میں امام مسلم باب باندھتے ہیں کہ مشرک کے لیے دعا منع ہے، اور مشرک جہنم کا مال ہے۔ لا ينقذہ من ذالک شیء، جو مشرک ہے اس کو کوئی چیز جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ لا وسائل لہا، اس کے لیے کوئی وسیلہ نہیں۔ شرک کا ارتکاب کرنے والا، اللہ کا باغی، اگر شرک کرتا مر جاتا ہے، فرمایا اس کو کوئی چیز بخشوا نہیں سکتی، نہ مومن بیٹا، نہ مومن باپ، صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا، لوگوں میں مال و زر کو تقسیم کرنے والا، کہ مرنے والا میرا باپ بخشا جائے، میرا بیٹا بخشا جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی کتاب میں باپ باندھتے ہوئے امام مسلم روایت بیان کرتے ہیں کہ ابی طالب کو نبی یہ کائنات نے کہا اسلام قبول کر لے، ابی طالب مرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتا، جس طرح ابی طالب کے کام محمد رسول اللہ نہیں آ سکے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اس طرح مرنے والے مشرک کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ قرآن یہ ہے، محمد رسول اللہ کا ارشاد یہ ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کی توحید کا علم بردار ہے، گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی دینے والا، کوئی لینے والا، کوئی بیمار کرنے والا، کوئی صحیح کرنے والا۔ فرمایا اس کائنات میں کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ کے علاوہ واجب الاطاعت کوئی نہیں۔ جو اللہ کی توحید کا علم بردار اور میری اطاعت کرتا ہے،
فرمایا وہ مومن ہے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی رسول مسلم کی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے اللہ کے بندو، مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کسی پہ تان کیا جائے، کسی پہ تنقید کی جائے۔ مقصد ہمیشہ میری زندگی کا یہ رہا ہے کہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان سامنے رکھا جائے کہ بچ جاؤ، جب تک اس سے وابستگی اختیار نہ کی، کردار نہ بنایا جو کردار قرآن دیتا ہے اور محمد رسول اللہ دیتے ہیں، جنت کی بو بھی حرام کر دی جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان بس ایک تختی حائل ہے جو کجادے پہ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ لبیک یا رسول اللہ بصادق، اللہ کے نبی معاذ حاضر ہے اور فرما بردار ہے، حکم۔ معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے صرف اتنی بات کی ہے، پھر کوئی بات نہیں کی، چند لمحے گزر گئے، پھر ارشاد فرمایا معاذ لبیک یا رسول اللہ وصادق، اللہ کے نبی پھر خاموش ہو گئے۔ کس چیز میں اللہ کے نبی متعلق ہو گئے، کس چیز میں کھو گئے، کوئی ذکر و اذکار تھا یا کوئی دوسری بات تھی؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا، پھر کوئی بات نہیں کی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یا سعدو یا معاذو لبیک یا رسول اللہ، فرمایا حل علمت، کیا تو جانتا ہے کہ بندے پہ اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے بندوں غور کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کی قسم ان سے دامن چھڑا کے، ان سے جدا رہ کے زندگی بسر کرنے کا جب پتہ چلے گا پھر آدمی کر کچھ نہیں سکتا۔ ایک توحید، ایک رسالت جس سے وابستگی اور تعلق انسان کی دنیا بھی بہتر بناتا ہے، اس کی آخرت بھی بہتر بناتا ہے، جو اس سے رابطہ توڑ لیتا ہے، جو اس سے تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے رخ موڑ لیتی ہے۔ بات جانتے ہو اللہ عالم ورسولہ، اللہ جانے یا اللہ کا رسول، اللہ کے نبی مجھے تو علم نہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کا حق انسان پہ یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ایمان سمجھانے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے جو رہنمائی کی وہ کیا ہے؟ میری عقل، میرے فکر سے بنائی ہوئی بات ایمان کی علامت نہیں، مولوی کی بنائی، امام کی بنائی، محدث کی بنائی، مفکر کی بنائی، مفسر کی بنائی، کسی کا کوئی دیا ہوا راستہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اور کسی بھی انسان کی راہ پہ چل کے انسان جنت پہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اللہ کا فرمان اور ایک محمد رسول اللہ کا شان، دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس کی عبادت کرو، یعنی انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ بندے کا حق کیا ہے اللہ پہ، اس کا علم ہے اللہ یعلم ورسولہ، فرمایا اللہ یعذبہم، اگر انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو اللہ پہ حق کیا بندے کا کہ اس کو بخش دے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، توحید ہے، جس سے وابستگی انسان کی جنت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں،
ارشاد فرمایا رب کی عبادت اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ عبادت اللہ وہ قبول کرتے ہیں، صدقہ اللہ وہ قبول کرتے ہیں جس عبادت اور صدقہ میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا گیا. تنہا اللہ وحدہ لا شریکہ، ایک اس کا کوئی نہیں. نماز پڑھ لی، حج کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس توحید کا علم بردار بن گیا جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے. اللہ کے نام کی زکات دی، صدقات دیے، تو کیا یہ وہی موحد بن گیا ہے جو اللہ رسول چاہتے؟ نہیں. اگر محض اللہ کی عبادت کی اور محض اللہ کے نام کی نظر و نیاز تھی تو یہ توحید نہیں، اور نہ اللہ اس پہ راضی، نہ محمد رسول اللہ یہ پیغام دیتے. اگر محض عبادت کرنا، محض اللہ کے نام کا دینا ہی توحید ہوتا تو ابو جہل کو کوئی مشرک نہ کہتا، ابو لہب کو کوئی مشرک نہیں. قرآن کو پوچھو، قرآن کہتا ہے مکہ کا باغی جو توحید کا باغی ہے، رسول کا باغی ہے، وہ باغی بھی اللہ کے نام کا نکالا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اپنی مال و زر کو تقسیم کرتے، اپنی کھیتی اناج کو تقسیم کرتے، تو اللہ کا حصہ نکالتے. ھذا للہ ہے. اور مکہ کا ابو جہل اللہ کا حصہ نکالا کرتا تھا، نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی. ابو لہب اللہ کی نظر کیا کرتا تھا، نیاز دیا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، قرآن تو غلط نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے کافر اللہ کے نام کا نکالا کرتے تھے، نکال کے ڈھیری بنا دی. ھذا للہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ہے، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا. مکہ کا کافر یہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض عبادت، محض نظر و نیاز اللہ کے نام، یہ توحید نہیں. اور اس توحید کی بنا پہ جنت کا کوئی وارث نہیں بن سکتا. توحید یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے نام کی نظر و نیاز، صرف تنہا، اس کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. یہ وہ توحیدی پیغام ہے جو آسمان سے محمد رسول اللہ پہ آیا، اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بیان دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی غیر کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کو رکوع نہیں کرنا، کسی کے سامنے نہیں جھکنا. اللہ کے نام کی دینی ہے، اس کے علاوہ کسی کے نام کی نہیں دینی. اگر یہ نظریہ ہے، اس طرح کلمہ کو قبول کیا تو یہ کلمہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. وگرنہ شاید آپ کو علم نہ ہو کہ مکہ میں جو 365 یا 60 مختلف آیات بت تھے نا، وہ ذہنی تراشیدہ نہیں تھے، بلکہ اولیاء انبیاء کے بت تھے. وہ آپ کے سامنے روایت ہوگی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ جب مکہ کو فتح کیا، کعبۃ اللہ میں گئے، بتوں کو گرا رہے اپنی چھڑی سے. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک بت پہ جا کے چھڑی ماری، زمین پہ گرا. کہنے والے نے کہا آقا یہ تو آپ کے بابا ابراہیم کا بت تھا. ارشاد فرمایا اگر میرا بابا زندہ ہوتا تو جس طرح میں نے ابراہیم کے بت کو توڑ دیا ہے، میرا بابا بھی اس کو توڑ دیتا. وہ کوئی ذہنی تراشیدہ نہیں تھے. محبوبان خدا، انبیاء، رسول اللہ، جن کی پرستش مکہ کا کافر کرتا تھا، جس کی عبادت مکہ کا کافر کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ان کے سامنے ہم جو سجدہ ریزی کرتے ہیں، ان کے سامنے جو رکوع کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے. تو کیا کرتے ہو؟ ہمیں بھی آئے لوگ ہیں قبروں پہ سجدہ،
پیروں کو سجدہ، مرشدوں کو سجدہ، اور سجدہ کرتے ہو سجدہ رہا میں کہتے ہیں ہم کو سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے ہیں، سجدہ تو سبحان ربی اعلیٰ ہے، ہم تو یہ نہیں پڑھتے، احترام کرتے ہیں ان کا، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں جو سجدہ ریزی کرتا ہے غیر اللہ کے سامنے کیوں کرتے ہو، کہیں گا یہ اللہ کا دوست ہے، اس کا ادب احترام کریں گے یہ اللہ کے قریب کر دے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور مشرکوں کو رب کے نبی نے کہا یہ جبین اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ کیوں بتوں کے سامنے جھکا رہے ہو، کیوں غیر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہو؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، قرآن ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور ہم تو ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ اور وہ سارے بت ذہنی تراشیدہ نہیں تھے، میں نے عرض کیا ہے لات بڑا بت تھا، اور یہ لات کیوں تھا؟ اس لیے کہ گرمیوں میں حج کے دنوں میں جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے یہ ان کے لیے ستو گولتا تھا، ستو گولنے والے کو کہتے ہیں لات، ستو گولتا ہوا لات، اس کا نام ہی لات پڑ گیا۔ اس قسم کے اولیاء تھے، انبیاء تھے، رسول اللہ کی تصویریں تھیں جن کی وہ عبادت کرتے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ حیات تھا جنہیں محمد رسول اللہ کلمہ توحید پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ کبھی یہ بات نہیں، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کسی دوسرے میں نہیں، جو اللہ کی صفات کسی دوسرے میں ڈالتا ہے وہ اس کلمہ توحید و رسالت کا کما حق کا حق ادا نہیں کرتا۔ غور کرنے کی باتیں، سوچنے کی، تھوڑی سی سوچنے کی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز کن لوگوں کو دی تھی؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اور ان کو سجدہ کرتے ہوئے کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی عبادت نہیں ہم کرتے، ما نعبدہم، ان کی عبادت نہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اس سے مقصد ان کی عبادت نہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ تصور آج اگر کسی مسلمان کا ہے تو کائنات میں سب سے بڑا بد نصیب وہ مسلمان۔ اس تصور کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، اور نہ اس تصور کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جو میری توحید سے وابستہ ہو جاتا ہے اور کائنات کی تمام طاقتوں سے رابطہ توڑ لیتا ہے، فرمایا جب وہ اس طرح میرا بنتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ اس طرف آؤ، ایسے اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو، ایسے اپنے اللہ کی طرف بڑھو۔ اگر اس سے ہٹ کے اپنے اللہ کی طرف بڑھتے ہو تو یہ وہ راستہ نہیں ہے جس راستے پہ چل کے تم وہ مقام پا سکتے ہو جو مسلمان کے لیے اللہ نے مقام بنایا ہے، جنت کا مقام۔ اور ارشاد فرمایا موحد وہ انسان ہے جس کی توحید قائم ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر وہ اس کا شریک بناتا بھی نہیں، وہ کسی دوسرے کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا وارث ہے، یہ جنت کا مالک ہے۔ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے، اور ایمان کی بنیاد، اگر ایمان میں توحید خالص نہیں ہے تو یقین مانے اللہ کے ہاں یہ مقبول و محبوب نہیں ہے۔ اللہ کا ایک مطالبہ ہے، ایک سوال ہے کہ تم کس لیے پیدا ہوئے، اس پہ غور کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے تخلیق دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔
اور اللہ کی عبادت اس طرح کہ اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، کسی بھی انداز میں، کسی بھی حیثیت میں، کسی بھی سبب اگر کسی بھی اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کیا جائے وہ اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول نہیں ہے، اور یہ انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، یہ انسان اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا۔ اللہ چاہتے ہیں تنہا میرے ساتھ تعلق پیدا کرو، عبودیت ربوبیت یہ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی نہیں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اس کی تبلیغ کی ہے اور اس کی تشہیر کی ہے، اس طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ راہ یہ ہے جس راہ پہ چل کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، اگر اس کے ہٹ کے زندگی بسر کرتے ہو تو فرمایا تمہاری بد نصیبی ہے، تم وہ مقام اور مرتبہ نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ شہادت لا الہ اور ان تشہد محمد رسول اللہ، تو گواہی دے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، تو محمد اللہ کا رسول ہے بس یہ گواہی دینا کافی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں نہیں نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کون مانتا اسے؟ نہ رب اور نہ رسول۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید و رسالت جب انسان اس سے وابستہ ہو جائے اور وابستگی کا اظہار اس طرح نہ کرے جس طرح حق ہے، اللہ اس کلمے کو قبول نہیں کرتا، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت کے حق ادا کرنے والے کو اس کلمہ اللہ کو مقبول ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، رسالت کا اظہار کرنے والوں، قبول کرنے والوں، میری رسالت کو ماننا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو محمد کی جوتی پہ قربان کر دو، اللہ کی توحید، سجدہ، عبادت، نذر و نیاز اور محمد کی اطاعت، محمد سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم، امام بخاری لکھتے ہیں بخاری میں، فاروق اعظم جا رہے ہیں نبی رحمت کے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا، ابو ہریرہ ساتھ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے کہا میرے آقا ساری کائنات میں آپ سب سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میری دولت، میرے عزیز و اقارب، مجھے کوئی قبول نہیں، کسی سے پیار نہیں، صرف محمد سے، صرف اپنی جان کو ترجیح دیتا ہوں، اپنی جان کے علاوہ اللہ کے نبی مجھے ہر چیز سے آپ محبوب ہیں۔ فرمایا عمر اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر تم مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت نہ کرو تمہارا ایمان کامل نہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو آج سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کو پیارا رکھتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، اب تم مکمل مومن ہوئے، یعنی تمام کائنات کی تخلیقات، تمام شخصیات، تمام کردار محمد رسول اللہ کے مقابلے میں قربان کر دے آدمی، یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کا معنی ہے۔ اگر اللہ کو اللہ مانتے ہوئے اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے، اس کی اوصاف میں، اس کی صفات میں، اللہ مشکل کشا ہے فلاں بھی ہے، اللہ حاضر روا ہے فلاں بھی ہے، اللہ مالک و مختار ہے فلاں بھی ہے، نہیں، فرمایا نہیں یہ نہیں، بلکہ تنہا اللہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا صحابی، کہتا ماشاء اللہ و شاہ محمد، جو اللہ اور محمد چاہیں۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اجعلتنی لہو ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء محمد بل تقولوا ما شاء اللہ وحدہ،
صرف کہو جو اللہ چاہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو چاہ سکتی ہے، اور نبی کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جس کی اطاعت کی جا سکے. ایک سیدھی سی بات ہے، اللہ کی رسالت کو ماننا کما حق کا ماننا نہیں. اگر رسالت میں کوئی دوسرا شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سبنی من سب النبی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دیتا ہے اس کو قتل کر دو. واضح حکم ہے. اب اللہ کے نبی کے حکم کی موجودگی کوئی کیل و کال نہیں. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو. ایمان یہ فرمایا جو گالی دیتا ہے نبی کو قتل کر دو اس کو. ایک آدمی اٹھتا ہے کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن میں قتل کا حکم نہیں دیتا، میں اجازت نہیں. تم نہیں کیوں نہیں دیتے؟ کیوں ہے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی آپ غور فرمائیں ہماری بد نصیبی کس مقام پہ ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، کبھی عقل سے شعور سے کام نہیں لیا. وہ کہتا ہے جی میں یہ بات مانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کو قتل کر دیا جائے، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کا حکم نہیں دیتا. کیوں؟ کہتا ہے کہ میرا پیر، میرا مرشد، میرا امام کہتا ہے کہ نبی کو گالی دینے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو رسالت کو کیا مانتا ہے؟ نہیں مانتا تو رسالت کو. اس رسالت کو ماننا نہ رب کے نزدیک محبوب ہے، نہ محمد رسول اللہ کے نزدیک. النکاح لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں. ہم کہتے ہیں نا جو بدماش جوڑا نا، باغی دین کا باغی معاشرے کا، جا کے بھاگ بھوک جا کے شادی کر لیتے ہیں. جی ہم نے عدالت میں جا کے شادی کر لی. یہ شادی وادی کوئی نہیں. سوچنا قیامت کے دن تمہارے گلے میں توق ڈالا جائے گا آگ کا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں. یعنی باپ کی موجودگی میں اگر کوئی بچی اپنا نکاح کرتی ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں ہوتا. مستند حدیث سندن متنن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. لیکن ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی مجبوراً جائز ہو جاتا ہے. اور کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے، حدیث رسول مقبول ہے، لا نکاح الا بولی. کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ نبی یہ کائنات نے کہا، حدیث بھی ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں، لیکن ہمارا مرشد کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے، ہمارا امام کہتا ہے ہو جاتا ہے، اور تو نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، اپنے امام کو رسول مانا ہے. وگرنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ توحید میں وہ یکتا، کوئی صفت ایسی نہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی میں ڈالی جائے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی بات کو تسلیم کیا جائے، محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیں. یہ تو بد نصیبی ہے ہماری، اور قدم قدم پہ بد نصیبی ہے. ایسی بد نصیبی کی شکار رہنے پہ ہم جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتے. ایک مولوی کہتا ہے جی شراب پیتا نا آدمی تو گھٹا گھٹ پیتا ہے، پیالے پہ پیالہ، 2 3 4 پیالے پی کے ڈکار مار دیا شراب پی کے، اور وہ اول فول نہیں بکتا، بکواس کی عادت نہیں کرتا، نشہ نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے 5 پیالے پی لیے نا تو یہ حرام نہیں ہے. حرام وہ گھونٹ یا پیالہ ہے جس سے نشہ آئے. تو کیوں کہتا ہے؟ تو کوئی شارع ہے؟ تیرے حرام کرنے سے حرام اور تیرے حلال کرنے سے حلال بنتا ہے؟ کیوں کہتے ہو؟ کہتا جی ہمارے امام نے کہا ہے. تو نبی یہ کائنات نے کیا کہا؟ من اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ پینا نشہ دیتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. کائنات کے آقا محمد رسول نے شاہ. ایک کہتے ہیں کہ میرا مولوی کہتا ہے، میرا مرشد کہتا ہے کہ 5 6 پیالے گھٹا گھٹ پی جاؤ،
ڈکار مارو، نشہ نہیں ہوا بدبخت کو، ساری زندگی پیتا رہے، 2-4-5 پیالوں سے تم کو ہونا ہی کچھ نہیں۔ کہتا کوئی بات نہیں، اللہ کے دربار میں تم مجرم نہیں ہو، پیو، روزانہ پیو 2-2 3-3 4-4 پیالے، تمہیں نشہ نہیں آتا۔ ہمارا امام کہتا ہے تو جس امام کی بات کرتا ہے یہ رسول نہیں ہے، رسول محمد رسول اللہ ہیں، ان سے وابستگی کے بعد ان کے فرمان کے مقابلے میں کسی کے فرمان کو ترجیح دینا، محمد رسول اللہ کو ویسا ماننا نہیں جیسا اللہ اور محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، اللہ تنہا ہے، وہ مشکل کشا، حاجت روا، مالک، مختار، اس کے نام کی نظر، اس کے نام کی نیاز کسی دوسرے کے نام پہ حرام ہے، اور محمد رسول اللہ کی اطاعت ان کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت حرام ہے۔ یہ ہے ایمان، اور یہ عقیدہ رکھنے والا مومن ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والا قرآن یوں بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اگر کوئی ایمان کے مقابلہ میں غیر ایمان سے محبت رکھتا ہے تو فرمایا مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کا باپ ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، بھائی ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، عزیز و قارب ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، سب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنے والے کے۔ جو یہ تصور رکھتا ہے وہ ایماندار ہے، اور اس کو ایمان اللہ نے قرآن میں کہا، اور یہی ہے جو جبریل نے وضاحت کے ساتھ محمد رسول اللہ سے سوال کیا، یہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف انداز سے بیان کیا کہ اللہ کی توحید، محمد کی رسالت، نماز، زکوٰۃ، رمضان، طاقت ہو تو حج، اگر ان ساری چیزوں پہ عمل ہے تو ایماندار ہے، مومن ہے، فائدہ ہے عمل کا، اگر نہیں تو اللہ کہتے ہیں مجھے مقبول نہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا اس کی دعوت میں نے دی، اللہ کے بندو قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے۔ یہ ماہ مقدس وہ ہے جس کو بسر کرنے والا آدمی جنت میں جاتا ہے۔ اپنے نظریات کو صحیح کرو، اپنی سوچوں کو صحیح کرو، اپنے فکرات کو صحیح کرو، اپنے خیالات کو صحیح کرو کہ یہ تمام خیالات جن کو اللہ نے بیان کیا ہے اور محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے آخرت کی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں ویسے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔